کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فوج ہوگی جو ہندوستان کیپچر کرے گی اور یہ پاک فوج ہوگی، اور پھر یہی فوج ہوگی جس کے بارے میں بشارتیں ہیں کہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے فلسطین میں جا کے، احادیث شریفوں سے بات ثابت ہے۔ اور یہی وہ کیمپین ہے جو خلافہ اللہ منہاج النبوہ کی کیمپینز ہیں، وہاں پہ امام مہدی کا رول بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا رول بھی ہے، احادیث شریف میں ذکر آتا ہے۔ جب ان کا ظہور ہو چکا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت قائم ہو چکی ہے۔ آج ہم بڑے صاف صاف بات آپ کو کر رہے ہیں، اللہ نے نیوکلیر پاور پاکستان کو بنایا ہے، وقت آنے دیجئے امت مسلمہ کی جو کٹنگ ایج ہے، جو تلوار ہے امت مسلمہ کی، وہ پاکستان ہوگا، جیسے پہلے عثمانی خلفاء اور ترک عثمانی ہوا کرتے تھے، جن کے جانثار دستے اور جن کی آرٹلری بیٹریز اور جن کا مہتر بینڈ پوری دنیا میں دہشت بٹھائے ہوا تھا کفار کے دلوں میں۔ انشاءاللہ لیٹ دا ٹائم کم، یہ نصیب، یہ قسمت پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم اور پاکستانی ملت کی ہے انشاءاللہ۔ باقی قومیں شامل ہوں گی ہمارے ساتھ، کٹنگ ایج لیڈ ہماری ہے انشاءاللہ۔ جی سلطان، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا آپ سے کویسچن یہ کہ خلافت عثمانیہ کی مذہب اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں؟ دیکھیے سلطان، سب سے بڑی خدمات یہ ہے کہ دین کو عزت اور آبرو دی ہوئی تھی انہوں نے۔ سب سے بڑی خدمت ان کی اسلام کے لیے کہ مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، اس پوری امپائر میں آزادی سے پھر سکتے تھے، امن تھا، سکون تھا، شریعت تھی، محبت اور پیار تھا، ریئل ویلتھ تھی، پیپر کی کرنسی نہیں، سونے اور چاندی کے سکے تھے، انفلیشن نہیں تھی۔ لیکن اس سے بڑی خدمت ہم آپ کو بتائیں، جو سب سے خوبصورت خدمت ہم ترکوں کی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، عثمانی خلافت کی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس قابل تھے کہ مسلمانوں کی قیادت کریں، قسطنطنیہ کی فتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، اس سے پہلے ان کی تلوار عثمانیوں کی جو صلیبی جنگوں کے وقت سے مسلمانوں کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی، ناقابل بیان خدمات ہیں وہ۔ پہلے یہ استنبول یعنی کانسٹینٹینوپل کی طرف سے آیا کرتے تھے صلیبی جنگ کرنے کے لیے، اور یہاں ایشیا مائنر میں، میسوپوٹامیہ میں اور اناطولیہ میں ترک بیٹھے ہوتے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن ہم ان کا ایک بڑا پیارا اسپیکٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ترک شاید صرف مجاہد تھے، شاید سوار تھے، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی روحانیت بھی تھی، بہت بڑی روحانی طاقتیں ان کے ساتھ کام کیا کرتی تھی۔ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا ناقابل بیان ہے۔ میں صرف آپ کو مثال دیتا ہوں، آج مسجد نبوی شریف جائیے، جو مسجد نبوی شریف آگے کی طرف بنی ہوئی ہے، جو قدیم مسجد نبوی شریف ہے، جو جس کے بعد احاطہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک طرف باب السلام ہے اور وہاں سے جائیے باب البقیع دوسری طرف ہے، یہ باب ابوبکر صدیق، یہ باب رحمہ اس طرف ہے، دوسری طرف باب جبریل ہے، یہ باب النساء ہے۔ اس کے درمیان جو مسجد نبوی شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، گنبد خضرا ہے، یہ سب ترکوں کا بنایا ہوا ہے، یہ سب عثمانیوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک جو ہے سلطان مراد کا بھیجا ہوا ہے، 400 سال سے وہاں کھڑا ہوا ہے۔ پوری مسجد نبوی شریف کے اندر جو نقاشی ہوئی ہوئی ہے، جو خوبصورت ترین کام ہوا ہوا ہے، آپ باب السلام سے داخل ہوئیے اور باب البقیع سے باہر نکلیے تو پوری دیوار کے اوپر حضور کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تمام ترکوں کا کیا ہوا کام ہے۔ اس قدر محبت اور پیار سے، اور کام کس طرح کیا آپ کو تاریخ بتاتے ہیں۔ جب ترکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنی ہے تو پوری سلطنت سے انہوں نے کاریگر بلوائے، بہترین کاریگر، ان کو مدینے کے باہر آباد کیا، ان سے کہا اپنے بچے اور فیملی ساتھ لے کر آؤ، اور ان کے بچوں اور ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بناؤ اور ان کو اپنا ہنر سکھاؤ۔ 20-30 سال کے اندر وہ بچے حافظ قرآن بن گئے اور اپنے والدین کا ہنر سیکھ گئے۔ اس کے بعد ان بچوں سے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے اور ہر شخص مسجد نبوی کی تعمیر کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اور ہتھوڑوں کے اوپر چمڑا لپیٹا کرتے تھے، ٹھوکتے تھے اس وقت تاکہ آواز پیدا نہ ہو، چونکہ حکم ہے کہ حضور کے آگے اپنی آوازوں کو دھیما رکھا کرو۔ اس ادب اور محبت کے ساتھ مسجد نبوی شریف بنائی گئی ہے۔ آج خانہ کعبہ میں آپ جائیے تو حرم کعبہ کی چاروں طرف جو آپ کو مسجد بنی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ سعودیوں نے مسجد جو پیچھے بنائی ہوئی ہے اور پہلی مسجد جو ہے جو کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے وہ ترکوں کی بنی ہوئی ہے، پرانے پتھروں کی عمارت آپ کو نظر آئے گی۔ جس پیار اور محبت کے ساتھ حرم نبوی کی خدمت کی انہوں نے، حرم کعبہ کی خدمت کی انہوں نے، یہ ان کا سافٹ پہلو تھا۔ آج بھی ترک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں ان سے زیادہ خوبصورت مسلمان آپ کو نہیں ملیں گے، جس طرح یہ حضور سے پیار کرتے ہیں، جس طرح ان کو محبت اور تعلق ہے۔ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جو اذان دینے کا منبر بنا ہوا ہے، آگا امام کے منبر کے ساتھ ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا ہے جس کے اوپر مؤذن اذان دیا کرتے ہیں، آپ پورے ترکی میں چلے جائیے، ہر خوبصورت مسجد میں، ہر بڑی مسجد میں آئیڈینٹیکل مسجد نبوی کی طرح کی کنسٹرکشن ہے، ویسے ہی منبر بنا ہوا ہے، ویسے ہی اذان دینے کا چبوترا ہے، بالکل ہر مسجد کے انہوں نے اندر مسجد نبوی بنایا ہوا ہے، ترکی کی تمام بڑی مسجدوں میں۔ اور ماشاءاللہ یہ ان کا ایسا تعلق اور ایسی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، دین کی خدمت کی۔ ایک طرف وہ تیز تلوار تھے جو امت کی آبرو کی حفاظت کرتی تھی، ایک طرف وہ انتہائی لطیف
रूहानी वजूद थे, मोहब्बत और प्यार करने वाले। इनमें जवाल आया, करप्शन आई इन लोगों में, जिसकी वजह से खिलाफत का जवाल हुआ, जिसकी वजह से इनके अंदर गद्दार पैदा हुए, जिसकी वजह से इनके अंदर कोताहियां और कमजोरियां हुई कि आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत इनके हाथ से चली गई। यहाँ पे हमें एक ब्रेक पे कट करना है और उसके बाद आके हम क्वेश्चन एंड आंसर को